بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت القرآن سعودیہ کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالی نے اس وقت بیان کیا جب یہود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ تعالی نے ان کا پورا قصہ بیان کیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ سورہ یوسف اللہ تعالی نے عام الحزن میں نازل فرمائی۔ اس قصے میں ان حالات کی طرف بھی اشارہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ عام انبیاء کے حالات اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وہ آسودہ حال تھے، مگر انہوں نے جب دعوت دی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو ان کو قوم نے جھٹلایا اور آزمائش کا وقت شروع ہوا۔ لیکن اس قصے میں بالکل برعکس، پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ابتلا اور آزمائش کا دور تھا اور پھر آسانی اور فراوانی کا دور ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس میں علماء کی مختلف رائے ہیں۔ حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قصے میں غمزدہ اور پریشان حال شخص کے لیے یوسف علیہ السلام کا قصہ جب وہ سنے تو اس میں اس کے دل کے لیے سکون ہے اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے یہ بتایا کہ مشکل حالات کے بعد فراوانی اور آسانی اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں۔ سورہ یوسف سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ یوسف عام الحزن میں نازل ہوئی جس سال ابو طالب کی وفات ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس سال نبی علیہ السلام بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اس قصے کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے بھی تھے اور خوبصورت بھی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فطری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام سے عام بیٹوں کی نسبت زیادہ محبت تھی۔ اسی وجہ سے ان کے دوسرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ چاہیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ والد ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، جس کا ذکر سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جی، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ شیطان تو انسان کا صریح دشمن ہے اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا۔ ایک دن وہ بھائی آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہمارے والد صاحب کو یوسف اور بنیامین جو ہیں ہم سے زیادہ پیارے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب کہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی میں ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پہنچا دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم جب غلطی کریں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کہیں پھینک دیں گے یا مار دیں گے، تو اس کے بعد پھر ہم اللہ سے توبہ کر لیں گے اور نیک بن جائیں گے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، جو سب سے بڑا تھا، وہ کہنے لگا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو، بلکہ اسے کسی گمنام کنویں کی تہ میں ڈال کر آ جاؤ، اسے کوئی راہ پہ چلنے والا قافلہ اٹھا لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ مطلب اس نے تھوڑا رحم کیا اور کہا کہ مارنے کے بجائے حضرت یوسف کو جب ہٹانا ہی ہے راستے سے تو پھر کنویں میں ڈال دیتے ہیں، تاکہ وہاں سے کوئی راستے میں قافلہ گزرے، پانی پینے کے لیے رکے تو وہ حضرت یوسف کو نکال لے۔ اور یہ منصوبہ بھائیوں نے بنایا اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، سب اس پر رضامند ہو گئے۔ پھر وہ اپنے والد کے پاس آئے اور ان کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم تو بہت خیر خواہ ہیں یوسف کے اور بہت زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کو گھمانے کے لیے لے کے جائیں گے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ آیت نمبر 11 میں سورہ یوسف میں فرماتے ہیں۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا کہ ابا جان، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا ہی کھا جائے۔ تو انہوں نے جواب دیا بھائیوں نے کہ ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل ہی عاجز ہوئے، مطلب ہم پھر تو بالکل ہی کمزور سمجھے جائیں گے، ہم ایسا بالکل نہیں ہونے دیں گے۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے تم اس کو لے جاؤ۔ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چل پڑے۔ یوسف علیہ السلام کو جب لے کر جانے لگے تو روایت میں آتا ہے کہ راستے میں بھی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت برا بھلا کہا، مارا پیٹا، اور پھر ان کو جو ہے نا وہ غیر آباد کنویں میں ایک جنگل کی طرف لے جا کر کنویں کے اندر ڈال دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے پانی میں نہیں گرے، بلکہ جو اس کے ڈول تھا اس کے اندر جا کر گرے، یا بعض روایت میں آتا ہے کہ پتھر پر گرے۔ تو وہاں پہ وہ جب بہت زیادہ پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، ان کے دل میں بات ڈالی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے، مطلب آنے والے وقت میں۔ تو اس وقت اللہ پاک نے ان کو تسلی دی۔ پھر ان بھائیوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر اپنے والد کے پاس اس طرح آئے رات کے اندھیرے میں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے، کہنے لگے کہ ابا جی، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس، سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات باور کرنے کے نہیں، گو ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ مطلب پہلے سے کہنے لگے کہ آپ تو ہماری بات پر بالکل بھی یقین نہیں رکھیں گے، چاہے ہم سچی کیوں نہ کہہ رہے ہوں۔ اور انہوں نے ایک چال اور چلی کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے، ایک بکری وغیرہ کا خون لگا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے کہ آپ یہ دیکھیں اس کی کرتے پہ خون لگا ہوا ہے۔ تو اس کا ذکر بھی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے۔ باپ نے کہا کہ یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل سے ہی ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ اب یہ لوگ یہاں رہنے لگے اپنے باپ کے پاس، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے صدمے میں ہر وقت رہتے تھے اور ہر ٹائم اپنے بیٹے کو یاد کیا کرتے تھے۔ ادھر یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک قافلہ بھیجا۔ اس زمانے میں غلاموں کا رواج ہوا کرتا تھا اور انسانوں کو لوگ بیچا کرتے تھے، اور وہ ایک غنیمت اور مال سمجھا جاتا تھا اگر کسی کو کوئی غلام مل جائے۔ اب ایک شخص کنویں کے پاس آیا اور اس میں سے پانی نکالنے کے لیے جب اس نے ڈول ڈالا تو ڈول میں سے تو اتنا خوبصورت بچہ نکلا۔ اب یوسف علیہ السلام کو جب وہ لے کر اپنے قافلے والوں کے پاس گیا اور وہ بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ وہ ان کو تو ایک غلام مل گیا تھا اتنا خوبصورت۔ اب وہ سمجھے کہ یا تو یہ کسی کا بھاگا ہوا غلام ہے، کہ یہ چھپ گیا ہے، کسی کے غلام ہے ہوگا اور بھاگ کے چھپ گیا اور اس کا مالک آ کر کہیں اس کو لے نہ لے۔ تو اس خوف سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قافلے میں چھپا دیا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکایا، کہنے لگا کہ واہ واہ، خوشی کی بات ہے، یہ تو نوجوان بچہ ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بھائیوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر، گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا۔ روایت میں آتا ہے یا تو پھر بھائیوں نے بیچا یا وہ قافلے والوں نے انہیں بہت ہلکی قیمت پر بیچ ڈالا، اور وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ اب یوسف علیہ السلام جو ہے مصر کے بازار میں آ گئے، اور یہاں مصر کے بازار میں غلام بیچے جاتے تھے، یہاں پر یوسف علیہ السلام تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھیجا جو مصر کا عزیز تھا، عزیز مصر جو ان کا تھا، خزانے پر مقرر تھا، اس نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے بعد وہ اپنے گھر لے گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں تھی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ اولاد کے قابل نہیں تھا، اور وہ اپنے گھر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ دیں۔ اس کا ذکر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہنے لگے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ محل میں بھی لے کے جاتا تھا، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام محل کے بہت سارے انتظامی امور سنبھالنے لگے۔ یوسف علیہ السلام ابھی یہاں رہتے ہوئے کچھ عرصہ ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اللہ پاک نے اتنی دی تھی کہ حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو آدھی خوبصورتی عطا فرمائی ہے، کہ گویا یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی خوبصورتی ہے اس میں سے آدھی ساری مخلوق کو دی اور آدھی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کا جمال بھی بہت زیادہ تھا، تو ان کے ساتھ اللہ پاک نے ایک آزمائش بھیجی۔
عزیز مصر کی بیوی حضرت نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور جوانی کو دیکھ کر ان پر فریفتہ ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر خوب احسانات کرنے لگی تاکہ یوسف علیہ السلام بھی مجھ سے محبت کرنے لگی اور میرے ساتھ غلط طریقے سے خواہش پوری کریں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے اور نبیوں میں شمار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے بہلانے کے پہلے سارے طریقے آزمائے، لیکن جب یوسف علیہ السلام کسی بھی طرح اس کے چنگل میں نہ آئے تو اس نے ایک دفعہ پوری حدیں پار کرنی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں بلا کر دروازے بند کروا دیے، جس کا ذکر قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ قصہ اس طریقے سے ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر جب کہا کہ دیکھو میرا حسن و جمال اور میں نے یہ سب کچھ تیاری تمہارے لیے کی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، خوف کرو، اور میں جو ہے کہ اپنے مالک کے ساتھ خیانت نہیں کرنا چاہتا جس نے میرے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ سے بھی خیانت نہیں کر سکتا، اللہ کی بھی نافرمانی نہیں کروں گا، اور اپنے مالک اور آقا کی بھی کہ میں اس کا غلام ہوں، اس نے مجھ پر احسان کیا، اپنا بیٹا بنایا، اور اب میں اس کے ساتھ خیانت کروں۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی بات نہ مانی تو وہ یوسف علیہ السلام کی طرف آئی اور ان سے لپٹنے لگی، تو یوسف علیہ السلام بھاگے۔ یوسف علیہ السلام جب بھاگے دروازوں کی طرف، اور دروازہ جو ہے دروازوں پہ کنڈی لگی ہوئی تھی، یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف بھاگ کے اسے کھولنے لگے تو اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا کرتا کھینچا، جس سے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ اتنے میں دروازہ بھی کھل گیا اور سامنے عزیز مصر موجود تھا۔ اس نے جب بالکل پیچھے اپنی بیوی کو دیکھا تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ اس شخص کا کیا انجام ہوگا، اس کی کیا سزا ہوگی جو آپ کی بیوی کے ساتھ خیانت کرے۔ تو اس نے یہ بات جلدی سے کر دی اور پھر کہنے لگی کہ اس کی سزا تو یہی ہونی چاہیے کہ اس کو جو ہے نا کسی قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یوسف علیہ السلام کو وہ قتل ہی نہ کر دے۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی آگے سے صفائی پیش کی۔ اس تمام واقعے کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس طریقے سے۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے یوسف کو بہلانا پسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی کہ لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ، عزیز مصر میرا سردار ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا اور یوسف نے کہا اس کا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ اپنے پروردگار کی دلیل دیکھ لیں، یوں ہی ہوا، اس واسطے کہ ہم اسے برائی اور بے حیائی سے دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا۔ تو کہنے لگی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ عورت ہی مجھے بہلا پسلا کر میرے نفس کی حفاظت سے مجھے غافل کرنا چاہتی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں، اور اگر اس کا پیراہن اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہیں۔ خاوند نے کہا جو دیکھا کہ ان کا کرتا پیراہن یوسف علیہ السلام کا پیٹھ کی جانب سے چاک کیا گیا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو عورتوں کی مطلب مکر ہے، بے شک تمہارے ہتھ کنڈے بھاری ہیں۔ تو عزیز مصر نے اس بات کو بہت زیادہ نہیں بڑھایا اور یوں کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام سے کہ یوسف اعرض عن ھذا، کہ یوسف اس بات کو آتا جاتا کرو، مطلب اس بات کو چھوڑ دو، اور یہ عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنے گھر سے بھی نہ نکالا۔ یوسف علیہ السلام اسی طرح رہنے لگے اور اس نے جو ہے اس بات کو ایسے ہی آنا جانا کر دیا۔ اب لیکن واقعہ جو تھا وہ آگے چلا گیا تھا، لوگوں کو پتہ چلنے لگا اور خوب شہر میں اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، اور مطلب وہ غلام لوگ اس کو برا سمجھنے لگے کہ وہ ایک غلام پر فریفتہ ہو رہی ہے۔ عورتیں اس طرح کی باتیں کرنے لگیں کہ اگر اس کو عشق کرنا تھا تو وہ کسی آزاد سے کرتی، اپنے ہی غلام سے، مطلب غلاموں کو تو کمتر سمجھا جاتا ہے، تو غلام سے اس نے عشق کر لیا۔ اس طرح کی باتیں شہر میں ہونے لگیں۔ عزیز مصر کی بیوی کو جب یہ سب باتیں پتہ چلیں کہ قوم کے اندر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں کہ اس نے ایک غلام سے عشق کر لیا اور اس طرح کی باتیں پتہ چلیں، تو اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ ان کو اس بات کا احساس دلاؤں کہ میں کیوں حضرت یوسف سے عشق کرتی ہوں۔ تو اس نے ایک جو ہے دعوت دی تمام عورتوں کو، اور ان عورتوں کو بلا کے اس نے جو ہے ان کے ہاتھوں میں پھل دیے اور چھری دی کہ جب یوسف علیہ السلام تمہارے سامنے آئے تو اس پھلوں کو کاٹ لینا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ جب یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے تو ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر بے اختیار اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ تو اس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے فرماتے ہیں آیت نمبر 31 سورہ یوسف میں کہ اس نے جب ان کی غیبت والی باتیں سنی
تو اس نے انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا کہ اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنا ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا کہ حاشا للہ، یہ انسان تو ہرگز ہی نہیں ہے، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھیں، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں عورتوں کی سنی اور سنا کہ یہ سب مجھے فتنے میں مبتلا کرنا چاہتی ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں کہ یوسف نے دعا کی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت ہی پسند ہے، اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں سے جا ملوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کری اور ان عورتوں کی داؤ بیچ سے اس سے پھیر دیے، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب جب ہر طرف اس طرح کی باتیں پھیلنے لگیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ غلام ہیں اور عزیز مصر غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے، اس طرح کی باتیں پھیلنے لگیں تو عزیز مصر اس کی بیوی نے یہ منصوبہ بنایا کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ غلطی جو ہے نا یوسف کی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے برا بنانے کے لیے، یوسف علیہ السلام کے اوپر ہی ساری غلطی تھوپنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں، اور اس کے ساتھ ہی 2 اور نوجوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں بھیج دیا گیا تو یوسف علیہ السلام کی اتنی خوبصورت ان کی شخصیت تھی اور وہ اتنے اچھے تھے، نبی تو بالکل ہر چیز کے لحاظ سے اللہ پاک نے ان کو کامل بنایا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھی بہت زیادہ اخلاق اور اوصاف کو دیکھ کر لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور لوگ ان سے اپنی اپنی باتیں شیئر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں کیا تھا کہ من تأویل الاحادیث، ہم نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیا تھا۔ تو وہاں پر جو لوگ تھے ان میں سے 2 نوجوان جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی جیل میں آئے تھے، انہوں نے ایک دن خواب دیکھا اور اسی طرح خواب دیکھ کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ذکر کیا، جس کا ہم نے ابھی ذکر پڑھا قرآن میں۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب ان کے خواب سنے تو ان کو تعبیر دینے سے پہلے اللہ کی طرف دعوت دی۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان کا خواب سننے کے بعد جو جواب دیا وہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قال لا یأتیکما طعام ترزقانی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ میں اپنے باپ داداؤں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق یعنی کئی ایک پروردگار بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست طاقتور بہتر ہے؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ہے ساری تمام تعریف، تمام حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے رفیقوں، تم دونوں میں سے اچھا، اب یوسف علیہ السلام ان کے خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک تفصیل سے پورا ذکر قرآن میں ہی کر دیا، تو ہم اسی کو آگے پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا کہ اے میرے قید خانے کے رفیقوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے وہ کام فصیل کر دیا گیا ہے، مطلب اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور جس کی نسبت یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہنے لگے کہ جب تم اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر بھی کر دینا۔ لیکن پھر شیطان نے اسے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے۔
اب قصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب ان دونوں کو تعبیر بتائی تو ان میں سے جس کو انہوں نے کہا تھا کہ تم سولی چڑھا دیے جاؤ گے اور تمہارے سر سے پرندے نوچ کر کھائیں گے، تو وہ کہنے لگا کہ نہیں میں تو جھوٹ بول رہا تھا، میں نے کوئی اس طرح کا خواب نہیں دیکھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اب میں نے تعبیر بتا دی اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر دیا، مطلب اب تعبیر بتا دی گئی ہے تو اسی طریقے سے ہوگا۔ اور جس کے بارے میں کہا تھا کہ تم چھوٹ جاؤ گے، تم بادشاہ کے پاس جاؤ گے، تو اس کو کہنے لگے کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور تم ان کی خدمت پر شراب پلانے پر مقرر ہو تو پھر تم وہاں میرا بھی ذکر کرنا۔ لیکن شیطان نے اس کو یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنے سے بھلا دیا۔ اب کچھ عرصے تک یوسف علیہ السلام اور کئی مدت تک جیل میں ہی رہے۔ کہ روایت میں آتا ہے کہ 7 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ ادھر وہ آدمی جو ہے سولی چڑھا دیا گیا، اور ایک یوسف علیہ السلام نے جس کو کہا تھا کہ تم شراب پلاؤ گے وہ بادشاہ کی خدمت میں مقرر ہو گیا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب اس نے اس طریقے سے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی لاغر گائیں ہیں۔ تو جو لاغر گائیں ہیں وہ موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے اس نے 7 بالیاں مطلب اناج کی جو بالیاں ہوتی ہیں گندم کی وہ بھی دیکھیں۔ اس طریقے کا جب اس نے خواب دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوا اور اپنے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کوئی اس کی تعبیر بتائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ پراگندہ خیالات ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ میں آتے ہیں، یہ وہی ہے، یہ کوئی حقیقت میں ایسا خواب نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ اپنے خواب کی وجہ سے پریشان تھا، اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا تھا۔ اچانک وہ آدمی جو اس کی خدمت میں مقرر تھا اور جس کو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر بتا چکے تھے، اسے یوسف علیہ السلام کا خیال آ جاتا ہے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام جس جیل میں تھے وہ شہر سے نکل کر تھا، تو اس نے کہا کہ رکیں میں ابھی آتا ہوں اور آپ کو میں تعبیر بتاتا ہوں۔ اور پھر وہ شہر سے نکل کر جیل میں گیا اور یوسف علیہ السلام سے اس نے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر اس کو منعان بتا دی، اور کوئی بھی طعنہ اسے نہیں دیا کہ تم نے تو میرا ذکر ہی نہیں کیا تھا بادشاہ کے پاس، ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ تعبیر بتانے کے ساتھ اس کا حل بھی تجویز فرما دیا۔ اب وہ شخص واپس حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب سن کر بادشاہ کے پاس آیا اور تمام تعبیر بیان کی۔ یوسف علیہ السلام نے جو بتایا تھا وہ جب بادشاہ کو بتایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو حاضر کرو۔ اب یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، لیکن یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نہیں نکلوں گا جیل سے جب تک کہ اس معاملے کی تحقیق نہ کی جائے کہ میں جس وجہ سے جیل میں بھیج دیا گیا ہوں کہ سچا کون تھا اور جھوٹا کون تھا، میرے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے اس سے مجھے بری کیا جائے۔ اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات پر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام پہ رحم کرے، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں فوراً نکل جاتا۔ مطلب اتنی لمبی مدت جیل میں رہنے کے بعد جب ان کو باہر نکالنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو انہوں نے منع کر دیا۔ اب اس تمام واقعے کو ہم قرآن مجید کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فربہ گائیں ہیں جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری بھری اور 7 بالکل خشک۔ اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں، اور ایسے شوریدہ اور پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو چھوٹا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا، کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، مجھے جاننے کی اجازت دیجیے۔ پھر وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز خوشے ہیں، اور 7 ہی اور بھی بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا، اور اس کے بعد فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا بجز اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے اور وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کر چھوڑا تھا، بجز اس تھوڑے سے کہ جو تم روک کر رکھ رہے ہو۔ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھ لو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان کے حیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ گھات کر کے یوسف علیہ السلام کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھیں؟ انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات سب کے سامنے آ گئی، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس واسطے ہے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔
یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بہت اچھی بتائی تھی کہ 7 سال جو ہے بہت فراوانی ہوگی اور 7 سال اس کے بعد قحط کے آئیں گے. تو جب قحط کے سال آئیں گے تو آپ جس بارشوں والے دور کے اندر جب غلے کی فراوانی ہو تو غلہ بچا کے رکھنا، اور بچانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو استعمال کر لو ضرورت کے علاوہ جتنا بھی ہوگا اسے ان کے خوشوں سے مت نکالنا، ان کو اسی میں رہنے دینا تو وہ خراب نہیں ہوگا. یہ تعبیر انہوں نے بتائی تھی کہ اس طریقے سے یہ انہوں نے تعبیر کے ساتھ تجویز بھی بتائی تھی کہ اس طریقے سے جب کرو گے تو آنے والے قحط کے سالوں میں پریشانی نہیں ہوگی. یوسف علیہ السلام کی یہ تمام باتیں سننے کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، ان کا معاملہ بھی کلیئر کر دیا، تمام عورتوں کو بلا کر ان سے پوچھا اور ان تمام نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے مقرر کیا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص ذاتی کاموں کے لیے مقرر کر لوں. پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں. اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہیں رہیں سہیں. ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں. ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے. یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے. اب یوسف علیہ السلام نے خوب اپنی فراست کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے ملک کے اندر ترقی کی اور بہت اچھی طریقے سے انتظام چلایا. جب فراوانی کا دور تھا تو خوب اچھی طریقے سے تمام جو ہے جتنی بھی فراوانی میں بچتا تھا غلہ اس کو خوب اسٹور کر لیا اور اس طریقے سے چلایا کہ مصر ایک اچھے ملکوں میں شمار ہونے لگا کہ جہاں کی معیشت بہت زیادہ اسٹرانگ تھی. اب یوسف علیہ السلام کے اس انتظام سے ملک میں خوشحالی ہی خوشحالی ہو گئی اور ہر طرف اس خوشحالی کا چرچا بھی تھا. پھر جب وہ 7 سال گزر گئے اور قحط کے سال شروع ہوئے تب بھی مصر کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوئی. یوسف علیہ السلام کا نظم و ضبط اور انتظام اتنا اچھا تھا کہ آنے والے وقت کے اندر یوسف علیہ السلام نے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے بھی بچایا اور اتنا بچایا کہ جو دوسرے ملک تھے جہاں پر قحط سالی کا اثر تھا وہ لوگ آ کر بھی یہاں سے خریدنے لگے. اور یوسف علیہ السلام اتنی بہتر طریقے سے لوگوں کو دیتے کہ اسی غلے کے ریٹ پر دیتے تھے جو ہے فراوانی کے دور میں جو ریٹ تھا. لیکن اس وقت لوگ کیا کرتے تھے کہ جن کے پاس غلہ ہوتا تھا دوسرے ملکوں میں وہ اس کی قیمت کو بڑھا کر دیتے تھے کہ لوگ مجبور ہیں لے لیں. لیکن یوسف علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے. یوسف علیہ السلام کے پاس اب دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آنے لگے تو اس کا اثر فلسطین پر بھی پڑا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھر بھی جو ہے قحط سالی سے متاثر ہو گیا. اب سب لوگ آتے تھے اور یوسف علیہ السلام سے غلہ لے کر جاتے تھے. لیکن یوسف علیہ السلام نے ایک جو ہے مقرر کی تھی اس بات کو مقرر کر کے رکھا تھا کہ جو بھی شخص آئے گا وہ اتنا ہی غلہ لے کر جا سکتا ہے جتنا اس کا اونٹ پر رکھا جا سکے. مطلب ایک آدمی اتنا ہی لے کے جائے گا جتنا ایک بندے کا بنتا ہے. اور یہی اس وجہ سے انہوں نے کیا تاکہ لوگ اسٹور نہ کر لیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کیا کہ جو بھی آئے گا وہ اپنا ہی غلہ لے کر جا سکتا ہے. لہٰذا گھر کے تمام افراد غلہ لینے کے لیے آئیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی آئے اور گھر کے 10 افراد کے لیے غلہ لے جائے. تو اب یوسف علیہ السلام سب کو جو ہے نا غلہ دیا کرتے تھے. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو گھر تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جب وہ بھی اس قحط سے متاثر ہوئے تو وہ بھی مصر کی طرف آئے غلہ لینے کے لیے. تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن انہوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا. یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی جو ہے غلہ دیا اور بہت اچھے طریقے سے ان کو غلہ دیا. ان کے بارے میں معلومات لیں، ان کے والد کے بارے میں، ان کے گھر کے بارے میں، ان کے بھائیوں کے بارے میں سب پوچھا کہ تمہارے اور بھائی تو نہیں ہے، کوئی کسی کا انتقال تو نہیں ہوا. ساری باتیں ان سے پوچھی اچھی طریقے سے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے جب یہ تمام باتیں بتائیں تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے بنیامین جو ہے اور وہ گھر پہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم اگلی دفعہ بنیامین کو بھی لے کر آنا اور اگر تم اس کو نہیں لے کر آؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا. یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے ملنا چاہتے تھے، یہ اللہ کی تدبیر تھی. تو یوسف علیہ السلام نے جب ان سے یہ کہا تو انہوں نے اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اب حضرت یعقوب علیہ السلام ان پر اعتبار نہیں کرتے تھے تو ان کو ڈر تھا کہ شاید حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ہمارے ساتھ نہ بھیجیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے سختی سے کہا کہ بھائی تم ضرور اپنے بھائی کو لے کر آنا ورنہ تمہیں اگلی دفعہ غلہ نہیں دیا جائے گا. پھر انہوں نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کی جو پونجی ہے جو انہوں نے ابھی ہم سے غلہ خریدا ہے نا اس کے پیسے واپس ان کے ہی سامان میں ڈال دو تاکہ اگلی دفعہ آنے کے لیے ہو سکتا ہے ان کے پاس پیسے نہ ہوں اور یہ نہ آئیں. تو اس لیے یہ پیسے ان کے پاس جب دوبارہ ان کو مل جائیں گے تو یہ خوش بھی ہوں گے ہمارے رویے سے اور دوبارہ بھی
غلہ لینے کے لیے اگلی دفعہ آئیں گے۔ اب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا گیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا جو تمہارے باپ سے ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے ناپ بھی پورا کر دیا اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں سے؟ بس اگر تم اسے لے کر میرے پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، ہم اس کے باپ سے اس کی بات چیت کر لیں گے، کر کے پوری کوشش کریں گے کہ اسے لے کر آئیں۔ اپنے خدمتگاروں سے حضرت یوسف نے کہا کہ ان کی پونجیاں انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں۔ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیج دیجئے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارے اوپر ایسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو انہیں اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے۔ یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، بجز اس صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو اس نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی ایک دروازوں سے جدا جدا طور پر داخل ہونا۔ اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یوسف علیہ السلام کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں پر اعتبار نہیں تھا کہ وہ بنیامین کی حفاظت کریں گے، لیکن انہوں نے جب اس طرح کی بات کی کہ ہم ایک اونٹ کا غلہ اور لائیں گے، ہم اس کی نگرانی کریں گے، اور دیکھیں وہ کتنا اچھا دینے والے ہیں، کتنی اچھی میزبانی کی، ہمارا سامان بھی واپس کیا، ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے، تو یوسف علیہ السلام کو اس طرح کہہ کے انہوں نے بنیامین کو اپنے ساتھ لے لیا۔ آگے اللہ قصہ اس طرح ذکر فرماتے ہیں، آیت نمبر 68 میں اللہ فرماتے ہیں، اور جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے۔ ہاں، یعقوب علیہ السلام نے اپنے ضمیر کے خطرے کو سر انجام دیا اور وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ یہ سب جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، بس تم جو کچھ کرتے رہے اس کا تم رنج نہ کرو۔ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ یہ قافلے والوں، تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی ہے؟ جواب دیا گیا کہ شاہی جام گم ہو گیا ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے والوں میں سے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے گا وہی اس کا بدلہ ہے، ہم ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ بس یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی لی اور اپنے بھائی کے سامان کی تلاش سے پہلے پھر اس جام کو اپنے بھائی کے سامان زنبیل سے نکال لیا۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی، اس بادشاہ کے انصاف کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ دے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو، ہم جسے چاہیں درجے بلند کر دیں۔ ہر ذی علم سے فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم بھی موجود ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کہا کہ تم گھٹیا درجے کے لوگ ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر،
اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے محسن شخص ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کو بیچ میں رکھ کر پختہ قول و قرار لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم قصوروار ٹھہر چکے ہو، بس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں، یا اللہ تعالیٰ میرا اس معاملے کا فیصلہ کر دیں، وہی بہترین حاکم ہیں۔ تم سب والد کی خدمت میں جاؤ اور کہو کہ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم اور آپ جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے تو نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے۔ کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم اور حکمت والا ہے۔ پھر اس سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ یوسف، ان کی آنکھیں بوجھ، رنج اور غم کی وجہ سے سفید ہو چکی تھیں، وہ غم کے مارے گھٹے جا رہے تھے۔ بیٹوں نے کہا کہ واللہ اب تو ہمیشہ یوسف کی یاد میں ہی لگے رہیں گے، یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جن سے تم سراسر بے خبر ہو۔ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رحمت سے رب کی نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اب ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ آئے، اور ان کے پاس آ کے اب ان کے حالات اتنے برے ہو چکے تھے کہ ان کے پاس جو ہے نا بھائی بھی نہیں تھا، والد بھی غم سے نڈھال تھے، اور اب جو ہے ان کے پاس پونجی بھی اتنا تھی، تو وہ آ کر اپنے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب آپ ہم پر خیرات کیجئے، اور ہم جو ہے نا پونجی بھی پوری نہیں لائے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہم اور ہمارا خاندان بڑی تکلیف میں ہیں، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اب ان کی اتنی عاجزی دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کہنے لگے کہ جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی جہالت کی حالت میں کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ شاید تو ہی یوسف ہے۔ جواب دیا کہ ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے، اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطاوار تھے۔ جواب دیا کہ آج تم پر کوئی خفگی بھرا الزام نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگ جائیں گے، اور آ جائیں اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ اب یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتا لے کر وہاں سے مصر سے چل پڑے۔ جب وہ وہاں سے چل پڑے تو ادھر یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ دیکھو، مجھے جو ہے نا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اب اگر تم مجھے بے عقل نہ سمجھو کہ بھائی میری عقل میں بڑھاپے کی وجہ سے فتور آ گیا، یہ نہ سمجھو، تو میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو قرآن میں اللہ اس کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے کم عقل نہ بناؤ۔ وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ تو اپنی اس پرانی غلطی پر ہی قائم ہیں۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے اور دیکھنے لگے۔ کہا، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ ان کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جی، آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ کہا کہ اچھا، میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے والد، ان کے بھائی، تمام لوگ یوسف علیہ السلام کی طرف چل پڑے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی، کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا کہ ابا جی، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا کہ جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، وہ بہت بڑا علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا،
تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے۔ تو مجھے مسلمانوں کی حالت میں موت دے اور نیکوں میں سے ملا دے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کی تعبیر پوری ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے جو خواب میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ تعبیر بھی پوری ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، ان کے تمام بھائیوں نے انہیں تکریم کا سجدہ کیا، اور اس طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوب عزت دی۔ اللہ تعالیٰ اس قصے سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پریشانیوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کے بعد راحت لاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا، تو ہماری پریشانیوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی کی طرف لے کر آئیں گے، پریشانیوں سے اور مشکلات سے نکال کر اللہ تعالیٰ راحت کی طرف لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔